میاں شہباز شریف صاحب، آپ نے دوزانو بیٹھ کر جس بچی کے گال کو سہلایا تھا اور اس کی تصویر پر داد تحسین کو وصول کیا تھا، آج اس جیسی ہزاروں بچیاں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آپ کی آمد کی منتظر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے جس زمین کو گرم کرنے کا اعلان کیا تھا، آج وہی زمین پانی اگل رہی ہے اور لوگوں کو بیٹھنے کو خشک زمین نصیب نہیں ہے۔ آج وہی لوگ آپ کی آمد کے بھی منتظر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، سندھ کے جو باسی آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر آپ کو سائیں سائیں کے القاب سے پکارتے ہیں، آج وہ سارے سندھی آپ کی آمد کے منتظر ہیں کہ جن کا مال و اسباب سیلاب میں بہہ چکا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ جس قوم کے لیے تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج اسی قوم کا ایک طبقہ ایسا ہے جو سیلاب سے متاثرہ ہے، آج وہ بھی آپ کی آمد کا منتظر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، پاکستان کے اس وقت 3 صوبے ایسے ہیں جو سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اور چوتھے صوبے میں بھی الارمنگ سچویشن ہے۔ پنجاب کا جنوبی حصہ اس وقت پانی میں مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے۔ سندھ کا اندرون سندھ اس وقت تباہی کی داستان سنا رہا ہے۔ بلوچستان کے بے شمار حصے اس وقت سیلاب زدہ پانی کی نظر ہو چکے ہیں اور ایک شہر کا دوسرے شہر سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ ناظرین، وہ لاکھوں افراد بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں تو صرف اس کے آنے کا جو آ کے ان کو چھت فراہم کر سکے۔ ناظرین، ایک طرف سیاسی گہما گہمی ہے، ایک طرف سیاسی لڑائی ہے، تو دوسری جانب زمینی حقائق یہ ہیں کہ اسی ملک کے باسی ہیں، اسی ملک میں رہنے والے ہیں، جن کا مال و اسباب ان کی آنکھوں کے سامنے بہتا چلا جا رہا ہے، زندگی انہیں تنگ دکھائی دے رہی ہے اور وہ بے یار و مددگار آپ کے منتظر ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں اپنے باپ کا لاشا اٹھایا ہو اور 4 فٹ پانی کے ریلے میں آپ کھڑے ہوں، آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جس کی شیر خوار بچی دودھ نہ ملنے کے باعث موت کے قریب ترین بیٹھی ہو اور وہ امداد کا منتظر ہو، لیکن اسے خبر ملے کہ زمینی رابطے منقطع ہیں، کوئی امداد کو نہیں آئے گا۔ اندازہ لگائیے وہ ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ سے جدائی کا غم برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کپڑوں کے اندر ملبوس ہے جس کپڑے میں وہ پانی کے ریلے میں بہہ کے آئی تھی اور 2 اشخاص نے اس کو ریسکیو کر کے سڑک پہ بٹھا دیا ہے۔ اندازہ لگائیے اس باپ کا جس کے ہاتھ میں اس کے 5 سالہ بچے کا لاشا ہے اور وہ کرب میں اتنا مبتلا ہے کہ اس کے حلقوم سے 2 لفظ ادا نہیں ہو رہے۔ اندازہ لگائیے اس ماں کے کرب کا جو پانی میں چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، زمین کے کسی ایک خشک ٹیلے کے اوپر کھڑی ہے اور دور دراز لوگوں کا مجمع اسے دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ کس کرب میں مبتلا ہوگی؟ ناظرین، یہ سیاسی جنگ یوں ہی جاری رہے گی، یہ سیاسی الزامات یوں ہی جاری رہیں گے، یہ گرفتاریاں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، یہ سیاسی اتار چڑھاؤ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے، یہ سیاسی جنگوں میں طول مزید بھی آتا رہے گا، لیکن اس وقت ضرورت ہے تو یکجا ہونے کی۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے قطر کے دیوان امیری کا دورہ کر لیا ہو تو ان سیلاب زدہ علاقوں کا بھی دورہ کر لیجئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، اگر آپ نے خارجہ پالیسی کے محاذ پہ جنگ لڑ لی ہو تو آ کے ان سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کر کے یہاں کے لوگوں کی جنگ لڑ لیجئے۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب، اگر آپ نے دوسروں پہ مقدمات بنا لیے ہوں تو پھر جا کے ان لوگوں کا بھی مقدمہ لڑ لیجئے جو زندگی کے کرب میں مبتلا ہیں اور زندگی کا مقدمہ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، اگر آپ نے عوام کی حقیقی آزادی کی جنگ کو طول دینا ہے تو ان علاقوں کا بھی دورہ کر لیجئے جن علاقوں کے لوگ آپ کو اس ملک کا ابھی تک وزیر اعظم مانتے ہیں، آپ ان کے دلوں کے وزیر اعظم ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے خصوصی پیغام یہ ہے کہ عمران خان صاحب، یہ لوگ آپ کو اب بھی سراہتے ہیں،
آپ اب بھی ان کے دلوں میں بستے ہیں۔ آپ نے ان کو جو پیغام پہنچایا تھا کہ یہ ڈاکو اور لٹیرے مسند اقتدار پہ قابض ہیں، تو ان لوگوں کی جا کے آہو بکا سنیے اور ان لوگوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کو ممکن بنائیے۔ ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ان دور دراز علاقوں میں موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن افراد کی کمی کا سامنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ افراد تو بہت ہیں لیکن فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ لوگوں کو اس وقت مشکلات کیا ہیں؟ انہیں راشن نہیں چاہیے، انہیں پکا پکایا کھانا چاہیے۔ آپ ان دور دراز علاقوں میں اگر چاولوں کی دیگیں پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک وقت چاول کی دیگ پہنچائیے اور دوسرے وقت کھانے کو تبدیل کیجیے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے تو وہاں پر مچھر مار سپرے لے کے جائیے، مچھر مار انہیں ٹیوب دیجیے تاکہ وہ وقت گزار سکیں۔ اگر لوگوں کی امداد کرنی ہو تو وہاں پر جا کر سامان کی ترسیل کے دوران تصاویر بنوانی ہو تو صرف اپنی تصویر بنائیے یا دوسرے کے ہاتھ کی تصویر بنائیے، اس کی شکل کو وضع نہ ہونے دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان جس کرب میں مبتلا ہے، 12 سال بعد پاکستان میں جو سیلابی آفت ہمارے سر پر آن پڑی ہے، یہ علاقوں کو لپیٹتے ہوئے دیگر علاقوں کی طرف گامزن ہے۔ الہامنگ صورتحال اس قدر ہے کہ لوگوں کو خبردار ہونے کا بھی وقت نہیں ملا اور لوگوں کا مال و اسباب پانی کی نظر ہو چکا ہے۔ اس وقت یہ تمام سیاستدان اگر مل بیٹھ کر یہ دلی قدورتوں کو فی الوقت نظر انداز کرتے ہوئے ٹیبل پہ بیٹھ کے صرف ایک تہیہ کر لیں کہ کچھ وقت کے لیے ان لوگوں کی آواز بننا ہے، تو مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے اس پورے سیاسی منظرنامے میں معاشی استحکام لانے کی تگودو کر لی ہو اور آپ کے وزیر خزانہ نے عوام پہ مصیبت کے پہاڑ ڈھانے کے بعد ان کی ریلیف کے لیے صرف اعلانات کر دیے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ اعلانات کیجیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے صرف یہ استدعا ہے کہ خان صاحب، آپ کی بات پر لوگ لبیک کہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ آپ صرف ایک اعلان کرتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع اگلے دن آپ کی کہی ہوئی جگہ پر آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر یہ حکومت قدغن لگاتی ہے اور آپ کی فنڈنگ کو ضبط کرنے کا اعلان کرتی ہے، تو اس سے اگلے دن آپ کو ماضی کی نسبت زیادہ فنڈز موصول ہوتے ہیں۔ تو صرف ایک بیان دیجئے، اوورسیز پاکستانیوں سے استدعا کیجئے کہ مصیبت کے ان ماروں کا احوال جانتے ہوئے، مصیبت کے ان ماروں کی داستان جانتے ہوئے ان کے لیے کچھ ریلیف کے اقدامات کیجئے، کچھ فنڈز مہیا کیجئے۔ صرف آپ کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوگا اور اوورسیز پاکستانی اپنا دل کھولتے ہوئے ان مصیبت کے ماروں کا حال دریافت کرنے آئیں گے۔ خان صاحب، ان علاقوں کا دورہ کیجئے، یہ آپ کو زیادہ سراہیں گے اور اکثریت سے پھر سے برسر اقتدار لے کے آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے پاس جتنی اس وقت تعداد ہے آدمیوں کی، آپ کے جتنے کارکنوں کی تعداد ہے، انہیں ان علاقوں میں بھجوائیے اور ان علاقوں کے باسیوں کی کچھ دعائیں حاصل کیجئے۔ ناظرین، یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے، لیکن مصیبت کے ان ماروں کو ان کے حالات کی دریافت کرتے ہوئے ان کی امداد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے پاس صرف ایک سائیکل ہے جو آپ کا کل اثاثہ ہے، اس کا ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ٹائر میں مزید کتنے پنکچر لگواؤں گا۔ تو سوچئے کہ جن کے گھر بہہ گئے، جن کا مال و اسباب بہہ گیا، جن کی جیتی جوانی اس پانی کی نظر ہو گئی، جن کی اولادیں پانی میں بہہ گئیں، جن کے ماں باپ اور ان کے بھائیوں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، وہ اس وقت کس کرب میں مبتلا ہوں گے؟ نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، نہ آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں، لیکن یہ مناظر سے آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جب چاروں طرف پانی ہو تو زمین کتنی حیت پیدا کرتی ہے، خوف آنے لگتا ہے۔ آپ تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا زندگی کی کچھ سانسیں ابھی باقی ہیں یا میں دم توڑنے کے قریب ہوں۔ جب سانس اس حلق سے نکلتی ہوئی محسوس ہو، جسم ٹھنڈا ہوتا محسوس ہو، تبھی آپ ان لوگوں کے کرب اور کیفیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کی آواز بنیے، ان کی آواز بنیں گے تو بروز محشر یہ آپ کی شفاعت کی آواز بنیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔